پاکستان کے ذخائر بیچ دوں گا، تو یہ موقع انشاءاللہ اس کو نہیں ملے گا۔ اس کو جو بد دعائیں لگ رہی ہے دن رات، کیا وہ کام نہیں کریں گے؟ کیا ان میں اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میرے پاس جب 40 لوگوں کا جرگہ آتا ہے، میں یعنی وہ 40 لوگ جو اصل میں مسلمان ہوتے ہیں، کہتے ہیں اصل مسلمان، تو اس ملک میں کیا 40 لوگ مسلمان نہیں ہوں گے؟ یہ عذاب تو ان پہ پڑ رہا ہے، لیکن وہ ہمارے عنایت ملک بھائی ہوں، عنایت بھائی جو ابھی سوری جو آپ بات کر رہے تھے نا مارشل لا کی، آپ کو ہوں۔ شاید پھر یہ بھی بات کا پتا ہوگا کہ سم ہو 15 جنوری تک نون لیگ کو الٹیمیٹ دیا کہ جتنا زور لگانا ہے لگا لو، اگر تو آپ اس سچویشن کو ٹیکل کر پاؤ گے جو یہ تماشا کر رہے ہیں پریزائڈنگ آفیسر الیکشن، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر 15 جنوری تک آپ یہ چیز ٹیکل نہیں کر پاؤ گے، مارشل لا کی بالکل گونج ہے۔ اس کے بعد اس مارشل لا میں زرداری اور کیا نام ہے نواز شریف کی مرضی شامل ہے۔ مجھے پتہ ہے ہاں ان کے، جی، وہ تو اللہ سے مانگتے ہیں کہ ماشاءاللہ لگے تاکہ ہم، ماشاء اللہ جی، وہ تو ابھی سے نہیں بھائی، اس کو تو 1.5 سال سے وہ چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ لگے، کیونکہ عوام نے تو مسترد کر دیا ہے۔ دیکھیے میں رات کو بات کر رہا تھا، ایک امیدوار ہے اس وقت، میں نام نہیں لوں گا، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل رہ چکا ہے، ہاں آج اس جی، کی نامزدگی تھی کاغذات کی، وہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں، لیکن ماشاء اللہ لگنے والا ہے۔ سپریم کورٹ بار کا صدر بھی رہ چکا ہے، دیکھیں ہاں یہ جی، ہاں جی، ہاں جی، صحیح 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 صحیح، آپ سمجھ گئے نا؟ تو جی جی، یہ ہوائی باتیں میں نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ جو دورہ تھا 5 دن کا، یہ 10 دن کا کیسے ہو گیا امریکہ کا؟ یہ سارا کچھ ہے نا، اب دیکھ لیجئے۔ ہاں اور جی، ہاں جی، اور اس کو پتہ ہے کہ میری نجات جو ہے نا وہ ابھی ہو نہیں سکتی، جو نہیں ہو سکتی تو آؤ ماشاء اللہ لگا دو۔ اور دنیا کا بھی یہی ڈیمانڈ ہے، جیسے مصر کی سیسی کے ساتھ کیا، یہ بھی وہی طریقہ استعمال کیا جائے گا۔ دیکھو مسلمانوں کے مقبول لیڈر کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جاتا، آپ بالکل، یہ اچھا، ہمیں تو یہ زغم تھا کہ یار ہم ایٹمی قوت ہے، ہمارے پاس مجاہدین موجود ہے افغانستان کی شکل میں، ہمارے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہم تو اس دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ اصل میں تو ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہماری اوپر میر صادق اور میر جعفر جیسے لوگ بھی موجود ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم تھا، آپ سمجھ بالکل گئے؟ عنایت بھائی، یہی ہاں بات ہے، یہی بات ہے۔ تو یہ یہ تماشا انہوں نے لگایا بیسیکلی، میں آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ یہ بند ہونا چاہیے۔ یہ جو گڈی گڈی کا کھیل ہے نا، ایک طرف الیکشن اس کروا کا رہے حل، ہو، اس کا کوئی حل بالکل، نہیں ہے بغیر عوام کے ہاں نکلنے کا۔ عوام نہیں نکلیں گے تو یہ بند نہیں ہوگا بھائی، یہ کبھی بند ہاں نہیں جی، ہوگا۔ بالکل ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ تارے لگا رہے ہیں، اوکے کبھی کہتے ہیں سی ایم اسٹیشنری بھائی، نہیں ہے میں تماشے۔ میں تھوڑا اجازت چاہتا ہوں 10-15 منٹ کے لیے، پھر انشاءاللہ واپس آتا ہوں۔ جی جی بھائی ضرور، اوکے، اللہ حافظ۔ بہت زیادہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا چودھری صاحب، تیمور بھائی جی کی جی طرف آتے ہیں۔ جی جی جی، تیمور بھائی مائک اوپن کریں۔ تیمور بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ تیمور بھائی اوور ٹو یو۔ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر، اپنی سنائیں۔ الحمدللہ، بہت ٹائم بعد جو ہے نا وہ دوبارہ سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ ہوئی ہے۔ میں تو یہی ہوتا ہوں، آپ نہیں ہوتے یہاں، میں ویٹ کر رہا ہوتا ہوں، مطلب کہ سن رہا ہوتا ہوں باتیں آپ بھائیوں کی۔ جی بس تھوڑی سی مصروفیت ہوتی ہے، آگے پیچھے بھی جو ہے نا کام پہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے تو سنائیں، طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے جی، طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے۔ باقی یہ جو آپ مارشل لا کی باتیں کر رہے ہیں نا، جی مارشل لا میرا نہیں خیال ہے لگے گا، کیونکہ وہ کاکڑے شاکڑے ہو رہی تو استعفے دے رہے ہیں، وہ تو الیکشن لڑنے کے چکروں میں۔ تو ٹھیک وہ بات ہے کہ عاصم منیر سے وہ ڈیمانڈ شیمانڈ کر رہے ہیں امریکی، لیکن جو کیونکہ مارشل لا لگنے کے بعد نا آٹومیٹک سینکشنز ٹریگر ہو جاتی ہیں، تو حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں۔ تو امریکہ تب ہی آپ کا ساتھ دے گا جب آپ اس کی بات مانو گے، 100% مانو گے۔ وہ یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ امریکہ چاہتا تو ہے نہ صرف افغانستان سے آپ نے جنگ کرنی ہے، آپ نے ایران سے بھی جنگ کرنی ہے، تو نہیں، کیونکہ وہ تو چائنا کا یمن راستہ کا بھی روک رہا بولا انہوں نے، یمن بار میں کودو نا آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ ہے۔ تو اس سے پھر اس کا یہ اتنی بڑی کمٹمنٹ یہ انڈیا اس کو دے نہیں سکتے ہیں امریکہ کو، مارشل لا تو وہ تب ایکسیپٹ کریں گے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو پلان ہے نا امریکہ کا،
اور انڈیا کا بھی یہی پلان ہے جو اس نے وہ یونین ٹیریٹری بنائی ہے لداخ اور جموں کشمیر، وہ آپ دیکھیں جو جموں کشمیر ہے وہ گلگت بلتستان کے سائز کی اس نے بنائی ہے، باقی اس نے لداخ کو گلگت بلتستان بھی بیچ میں ڈال دیا اپنے نقشے میں۔ تو ان کا دل کچھ ایسا ہے کہ اگر کوئی ڈیل ایسے بنے کہ پاکستان کو جموں کشمیر دے دیں اور ان سے ہم گلگت بلتستان لے لیں انڈیا والے، اس کا فائدہ پاک فوج کو یہ ہوگا کہ چائنا سے بارڈر ہی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد یہ کھل کے کھیلیں گے، افغانستان سے بھی جنگ کر سکتے ہیں اور بلوچستان ایران سے بھی۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ ان کے اتنے خلاف ہو جائیں گے، ان کو چھوڑیں گے بھی نہیں۔ اور مودی ہو سکتا ہے اب اس کی گیم پوری کرے بھی نا، کیونکہ پچھلی دفعہ جب اس نے اپنا یہ سٹیٹس چینج کیا تھا یہی باجوے شاجوے کے ساتھ مل کے، تو ہوا کچھ ایسے تھا کہ یہ اس کو باجوے کو تو اپنے ڈالر نظر آتے ہیں، اس کو تو فکر نہیں ہے، نہ فوج کو فکر ہے۔ چائنا کو پتہ چل گیا تھا کہ بیلنس آف پاور کس طرح چینج ہوا ہے خطے میں، اس نے اپنی فوج بھیج دی تھی لداخ میں۔ حالانکہ چائنا کا آپ کو پتہ ہے وہ لڑنے والی قوت ہے نہیں، وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں اور ڈپلومیسی کرتے ہیں، لیکن لڑنے کے لیے وہ بہت کم ہی میدان میں آتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنا وہاں پہ جو معاہدہ وہ بھی نہیں توڑا اور ڈنڈوں سے مارا ان کو، انڈین فوجیوں کو، اور یہ اتنے ڈر کے تھے کہ اس کے بعد انہوں نے کتنی اپنی زمین چھوڑ دی چائنا کے آگے۔ اور یہ گلگت بلتستان جو بار بار کہتے تھے نا ہم نے لے لینا ہے، اس سے بھی یہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے۔ تو اب ان کو پتہ ہے، پاک فوج کو بھی پتہ ہے کہ بھائی صاحب اتنا آسان نہیں ہے دینا، اور بیوقوف یہ اتنے ہیں، اگر یہ کام یہ دیتے ہیں تو پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے دریائے سندھ، جو گلگت بلتستان کے راستے سے آتا ہے، شاہراہ کے پاکستان کی، باقی دریا تو انڈیا نے موڑ لیے ہیں۔ تو یہ بھی جب اس طرح کام ہوگا، اتنی بڑی پاور یہ انڈیا کو دے دیں گے کہ ان کو وہ پھر تو حقیقی طور پہ پیاسا مارے گا جب اس کا دل کرے گا۔ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے، میرا نہیں خیال یہ مارشل آرٹ لگا سکتے ہیں، بہت بڑی گیم ہے، اور اگر یہ گیم پہ 100% امریکہ کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر تو وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی مارشل آرٹ لگاؤ، ڈالر کے منہ میں کھولتا ہوں تمہارے لیے، لیکن اس کے لیے جو ان کو کرنا پڑے گا، چائنا سے بارڈر کاٹنا ہے، ایران سے بھی جنگ کرنی ہے اور افغانستان سے بھی جنگ کرنی ہے، تو اتنا ان میں تپڑ ہے نہیں ہے۔ تھینک یو۔ تمور بھائی جو آپ نے ابھی دریاؤں کی بات کی نا، وہ آلریڈی تو خلاف ورزی ہو چکی ہے، انہوں نے اتنے زیادہ ڈیم تو بنا دی ہوئے ہیں، وہ تو کب کی خلاف ورزی کر چکا ہے انڈیا، سندھ تاج جو محد ہے اس کی تو خلاف ورزی تو پہلے ہی کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ عنایت بھائی نے بات کی نا، ٹھیک ہے، مارشل آرٹ کی، سب وہ جو الٹیمیٹ دیا گیا تھا نا منیر صاحب کو کہ آپ ٹیکل کریں جو سچویشن ہے پاکستان میں، اس کو زیر نو کر کے عمران کو مائنس کر کے الیکشن کرواؤ، لولی لنگڑی گورنمنٹ لے کے آؤ، ٹھیک ہے، وہ سچویشن ان سے حل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت بڑا کردار اوورسیز پاکستانی کا ہے، آپ کی سوشل میڈیا کمپین کا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کی بھی انوالومنٹ ہے۔ آپ دیکھیں نڈوبی میں جو کینیا ہے، کینیا کے چینلز کے اوپر، ایجپٹ کے چینلز کے اوپر، اور آج تک بنگلہ دیش کے نیوز چینل جو ہیں پاکستان کی خبر چلتی نہیں ہے، ایون کہ اس نیوز چینل پہ بھی جو پاکستان میں ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، اس کی بھی نیوز چل رہی ہے۔ تو یہ سچویشن اس کے ہاتھ سے نکلی ہے، اس سے یہ سچویشن ٹیکل نہیں ہوئی، اور یہ الیکشن بھی نہیں چاہتے کیونکہ خان کی جو پاپولیرٹی وہ پاور میں آ گیا۔ تو ایون کہ جو عمران خان نے جو اسٹیٹمنٹ لی ہے نا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا یہ وہ، اب جو عمران خان کے سپورٹر ہیں نا، اللہ نہ کرے خان صاحب اپنی کسی بات سے ہٹتے ہیں، تو یہ جو لوگوں کے دلوں میں دماغ میں چیز بس گئی ہے نا، یہ سر خان صاحب کے بھی تھوڑا سا گیس ہو جائیں گے۔ خان صاحب کی ویل اب یہی ہے کہ جو انہوں نے سٹانس لیا تھا، میں نے کرپٹ لوگوں کو، چاہے وہ آرمی سے ہیں، پولیٹیشین ہیں، ان کو میں نے رگڑا دینا ہے اور ضرور دینا ہے، تو لوگ اب اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ سچویشن سے حل نہیں ہوئی، اور الیکشن یہ کروانا نہیں چاہتے۔ پریشر صرف سعودی عرب کا، سعودی عرب نے آپ کو پتہ نا بولا ہے کہ ہم جو 30,000 بندہ مانگا تھا سعودی نے ڈیفینس، اس نے بولا تھا ساتھ ہم پیسے اس پاکستان کی ڈیموکریسی جو گورنمنٹ الیکشن جیت کے آئے گی اس کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عنایت بھائی جو بات کر رہے تھے وہ بات میں دم ہے، اس نے بولا میں مارچ لگا کے کچھ 6-7 مہینے نکالتا ہوں، اس کے بعد میں الیکشن ٹوٹے لنگڑے کروا کے جس طرح مشرف نے کروائے تھے، یہ شجاعت حسین کو ملا کے اپنے ساتھ لولی لنگڑی گورنمنٹ بنائی تھی، تو یہی انہوں نے کرنا ہے۔ یہ کسی صورت میں خان کو نہیں آنے دے سکتے، کیونکہ خان آیا اس سارے سسٹم کی موت ہو جائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں اس میں اکیلی آرمی ہے؟
اس میں آپ کی پوری بیوروکریسی بھی شامل ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ فضل الرحمان گروپ، سارے شامل ہیں اس پوائنٹ کے اندر. تو ان کی مرضی ہے کہ ہو ہی جائے مارچ لا، کیونکہ ان کی موت ہے سب کی یہ الیکشن. اوور ٹو عنایت بھائی. جی تو صاحب زبردست ہو گیا، آپ کا پوائنٹ جی آ گیا. بالکل صحیح بات کیا آپ نے. میں اس چیز کو سیکنڈ کروں گا کہ دیکھیے الیکشن یہ آپ کو نہیں دیں گے. یہ کون سا الیکشن ہے کہ آپ کی کینڈیڈیٹ کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کے پیپر پاڑے جاتے ہیں، اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس سے پریس کانفرنس کی جاتی ہے. اس کو آپ کیسے الیکشن سمجھتے ہیں؟ میں یہی بات 1 مہینے سے کر رہا تھا تو میرے ساتھ سب کی اختلاف ہوتی تھی کہ نہیں الیکشن ڈے. میں نے کہا بھائی الیکشن ڈے کو آنے تو دو، لڑنے تو دو پہلے، پھر بعد میں جب لڑیں گے تو یہ داندلی کریں گے نا. داندلی تو ایسے نہیں ہو سکتی کہ بغیر الیکشن کے داندلی. اب تو ون وے ٹریفک ہے. اب ون وے ٹریفک میں ہم کیا کریں ان کے ساتھ؟ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے صوبائی اسمبلی میں آپ کو دینا ہے. آپ نے اب یہ چیز دیکھا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے جو امیدواران ہیں اس کو نہیں پکڑتے اور مرکز والے نیشنل اسمبلی کے پکڑ رہے. اس میں آپ کو پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ کہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ آپ کے پی کے اور پنجاب کی حکومت لے لیں لیکن مرکز سے آپ دور رہے. یہ اس طرح کی گیم کھیل رہے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ یہ کہاں جا کے ختم ہوگی یہ بات. بس وہی جو ہمارا ایک رٹ لگا ہوا ہے کہ عوام نے نکلنا ہے. اگر عوام نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے. عوام نکلے تو یہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے، لیکن افسوس وہ چیز ہو نہیں رہا. یار ایک ضلع کے لوگ بھی نکل آئے نا، ایک ضلع کے لوگ، ان کا باپ بھی ان کو قابو نہیں کر سکتا، لیکن افسوس ایسے ہو نہیں رہا. تو اوور ٹو یو سر. جی عنایت لالا زبردست ہو گیا. جی تیمور بھائی آپ بتا رہے تھے کہ جو ہے نا وہ آپ اختلاف کر رہے تھے کہ ماشاء اللہ نہیں لگ سکتا، تو اس پہ تھوڑا سا آپ بات کریں عنایت لالا سے، وہ پھر آپ کو تفصیل سے سمجھائیں گے. جی اوور ٹو یو تیمور بھائی. مارشل لا لگنے کا جو میں یہ کہہ رہا تھا، جو اس کے لوازمات ہیں نا وہ پورے نہیں ہو رہے. یہ اگر مارشل لا لگنا ہوتا تو یہ جو ابھی استعفے دے رہے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے یہ نہ ہو رہا ہوتا، اور یہ جو تحریک انصاف کے بندوں نہیں وہ تیمور بھائی، یہ بھی نہیں ہونا تھا. ساری ٹو انٹرپٹ یو، آپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ وزیر اعظم استعفیٰ. نہیں جی، وہ سنجرانی نہیں ہے سینٹ چیئرمین، وہ استعفیٰ دے رہا ہے. اور یہ بھی باتیں کر رہا ہے، یہ بھی دے گا استعفیٰ، آپ دیکھیے گا. یہ کیونکہ ابھی یہ الیکشن تو نہیں لڑ سکتے استعفیٰ دے کے بھی، لیکن ان کا دل ہے کہ ضمنی شمنی میں یہ لڑ لیں. جیسی بھی ہو، یہ لوگ ہر طریقہ استعمال کریں گے، لیکن یہ شخص جو ہے نا، یہ ابھی آپ کا وزیر اعظم ہونا بھی بڑی شرم کی بات ہے کہ اس قسم کا آدمی آپ کا وزیر اعظم ہے. اور وہ جو فراڈی آدمی بیٹا ہے نا سینٹ چیئرمین، وہ جو ہے نا وہ یہ جو منرل ہے بلوچستان کے، یہ اس کی مافیاز ہیں. یہ لوگ مافیاز ہیں ان کے، اور تھوڑے عرصے میں بنے ہیں. 10-12 سال میں یہ لوگ مافیاز بن چکے ہیں. یعنی اتنا کچھ انہوں نے بلوچستان کا بیچا ہے چوری کہ لوگ دیکھیں. بدنامی ہوتی ہے پنجاب کی، ایک بات یاد رکھیے، کام کرتے ہیں دوسرے. تو یہ بہت آسان ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے کہ آپ پنجاب سے نفرت کریں. جب آپ پنجاب سے نفرت کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کا ملک ٹوٹ گیا. یہ چاہتے یہی ہیں کہ پنجاب سے، مرکز سے آپ کا نفرت لوگوں میں آئے. تو اسی لیے انہوں نے بلوچستان سے لوگوں کو اٹھا کے لایا. تو ان کے ساتھ کیا کیا، یہ بڑے ایک پریکٹیکل طریقے سے کر رہے ہیں. اب اس کے آفٹر شاک بھی آنے والے ہیں 2-3 دن کے اندر، آپ دیکھ لیجئے. بلکہ میں نے تو ابھی دیکھا کہ وہ 14 فوجیوں کو انہوں نے مار بھی دیا. دیکھیے یہ 14 فوجی بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا، یہ غریب لوگ ہوتے ہیں. اچھا ان کو مار کر آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ عوام کے سامنے تو فوجی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب وہ اسلحہ اٹھاتا ہے. تو ان کا مطلب یہی ہے. اب آپ مارشاء اللہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے اجازت، بھائی اجازت تو آلریڈی مل چکی ہے. وہ لوگ آپ کی جمہوریت کو کوئی طاق میں تو نہیں رکھتے، ویسٹرن ورلڈ یا امریکہ. وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. ان کے مفادات ان کے ساتھ ہے تو ماشاء اللہ ان کو قبول ہے. ایک رسمی سا ایک وہ ہے کامن ویلتھ. کامن ویلتھ وہ ممالک ہے، میرے خیال میں 44 ملک ہے،
جو آزادی حاصل کر چکے ہیں انگلینڈ سے، تو ان کو کہتے ہیں کامن ویلتھ. صرف اس کی ممبرشپ آپ کی ختم ہو جائے گی، اس سے آپ کو فائدہ بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. باقی امریکہ چاہتا ہے کہ ادھر ماشاء اللہ لگے، کیونکہ ان کے مقاصد ہے ایران کے ساتھ بھی، ان کے مقاصد طالبان کے ساتھ بھی ہے، ان کے مقاصد چائنا کو زج کرنا ہے سی پیک کے ذریعے، کیونکہ ویسٹ چائنا کو اٹھانے کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسٹ چائنا کے برابر لایا جائے. وہ کیسے لائیں گے؟ وہ سی پیک کے ذریعے لائیں گے. وہ سی پیک تو ان لوگوں نے کرنے نہیں دینا، اور جب یہ نہیں سب کچھ ہوگا تو ان کو مارشل لا چاہیے. مارشل لا کے علاوہ تو یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا، سمجھ گئے؟ لیکن عوام کیسے مارشل لا کو قبول کریں گے، یہ مسئلہ ہے. ان کا تو نہیں ہے، ان کا وہ تو واک اوور مل چکا ہے ان کو. دیکھو جنرل سی سی کو دیکھ لیجئے، ایک مقبول ترین لیڈر کو انہوں نے انجیکشن لگایا، عدالت کے اندر پنجرے میں بند تھا اور اس کو مار دیا. آج تک وہ سی سی بیٹھا ہوا ہے. کتنے سال ہو گئے؟ سارے امریکن اور یورپین اس کے پیچھے کھڑے ہیں. یہ بات کرنا کہ مارشل اللہ کو وہ لوگ قبول نہیں کریں گے، بھائی یہ سب بناوٹی باتیں. میں بات کروں سر رحمت اللہ بھائی؟ جی جی جی. دیکھیں میں بات کسی وجہ سے کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے جو پریشر ہے نا اوورسیز پاکستانیوں کا امریکہ کے اندر، اور ٹرمپ کا جو 2024 کا الیکشن آ رہا ہے، ایک ایک ووٹ قیمتی ہے. انڈین لابی پہلے ہی ٹرمپ کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان لابی بہت حد تک ٹرمپ کی طرف چلی گئی ہے. یہ جو جنگ میں بائیڈن نے کام شام ڈالا ہے، اور بات ایسی ہے کہ ابھی وہ لوگ سوال پوچھتے ہیں ان سے جمہوریت کا کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ الیکشن اس لیے کرائیں گے کہ عمران خان کو حکومت دیں گے، بالکل بھی نہیں. وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے جو ان کے کینڈیڈیٹ اٹھائے جا رہے ہیں، حکومت وہ نہیں دیں گے اتنے آرام سے. لیکن مارشل لا نہیں دیں گے، کیونکہ مارشل لا کے لیے اگر یہ سیدھی سیدھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں نا تو اس کو بہت بڑا نقصان ہوگا ووٹ کے حساب سے. اپنا جو بھی اس کا نام ہے بائیڈن کو، جو بائیڈن. تو دوسری بات ایسی ہے کہ دوسرا جو مارشل لا کے میں کہہ رہا ہوں نا کہ لوازمات پورے نہیں ہیں. جو کمٹمنٹ وہ مانگ رہے ہیں عاصم منیر سے، عاصم منیر اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ کمٹمنٹ ان کو دے سکے، کہ وہ اتنا جو لمبا دورہ کر رہا ہے نا، وہ اس کو ٹائم دے رہے ہیں کہ بتاؤ، سوچ کے بتاؤ. تو یہ اب ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے چکروں میں نہیں 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 ہم چائنا کے ساتھ بھی چلیں گے، تمہارے ساتھ بھی چلیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں، چلنا ہے تو پھر پورے طریقے سے چلنا ہے. جیسے وہ کہہ رہے تھے نا ود اس اور اگینسٹ اس 9/11 کے بعد، اسی قسم کا انہوں نے پریشر دوبارہ ڈالا ہوا ہے. وہ آپ سے جو چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ یہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس نے ایک اور، میں کل بات کرنا بھول گیا تھا، اس نے جو آپ کا میزائل پروگرام ہے وہ بند کر دیا ہے. باجوہ نہیں بند کر دیا تھا، اور ان کے جو بڑے بڑے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو گولڈن ہینڈ شیک دے کے فارغ کر دیا. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی پاکستان میں اس وقت نئے میزائلز پہ، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کر رہے ہیں کہ اس کا ریپ اپ کر رہے ہیں، آپ کا جو یہ نیوکلیر پروگرام کو بھی ریپ اپ کر رہے ہیں. اور جب چائنا کے ساتھ انڈیا، آپ کا جو ان کا دل ہے گلگت بلتستان پہ انڈیا آ جائے، اور اس کے بعد یہ لوگ چائنا سے، اس سے افغانستان سے، ایران سے جنگ کریں، پاکستان فوج اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے. لوگ آپ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کے اپنے فوجی چھٹی پہ چلے جائیں گے، گھر چل وہ ہوگا جو افغانستان کی فوج کے ساتھ ہوا تھا جب وہ 35,000 طالبان ادھر جنگ کرنے آئے تھے. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مارشل لا نہیں لگ سکتا، کیونکہ مارشل لا لگنے کے لیے ان کے پاس جو سپورٹ ہے وہ امریکہ ان کو تب پرووائڈ کرے گا جب یہ پوری طریقے سے امریکہ کے نیچے لیٹ جائیں گے. ان کو پتہ ہے امریکہ کے سامنے لیٹنے کا ان کو نقصان یہ ہوگا کہ پہلے ہی ان سے قابو نہیں ہو رہا کام. نہ بلوچستان قابو ہو رہا ہے، نہ KPK قابو ہو رہا ہے. پنجاب پہلی دفعہ ہسٹری میں ان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ آل ٹائم لو ہے ان کی جو کریڈیبلٹی ہے. اور اس طریقے سے اگر یہ امریکہ کے سامنے لیٹیں گے تو یہ پوری زندگی ریکور نہیں کر سکیں گے، اور پاکستان کو ناقابل اختلافی نقصان ہوگا. ان کو بھی یہ بات پتہ ہے. ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ آپ کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی فلانا بندہ بھی ٹھیک انفارمیشن دیتا ہے پاکستان میں رہ کے صحافی. پاکستان میں آپ دیکھیں، پاکستان میں صحافی رہ کے عمران خان کی حق کی بات کیسے کر رہے ہیں. وہ باریک وارداتیں ڈال رہے ہیں، کیونکہ جس وقت عمران خان نے ان کے ساتھ یہ گیم ڈالی تھی ان کے حواس باختہ ہو گئے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ آسٹریلیا سے بندے لے کے آئے تھے جو کیا بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں سر اس کو، وہ جو کام کرتے ہیں ڈاکٹر سائیکالوجی
سائیکالوجی اسپیشلی ان کو ملینز کے حساب سے انہوں نے کانٹریکٹ دیے تھے. وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں ان کے پاس. وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ پاکستان کے عوام کی ذہن سازی کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے اگر انفارمیشن کا فلو 100% روکیں گے تو ہمارے لیے پریشانی بنے گی. وہ بیچ بیچ میں عمران خان کے حق میں بھی بلواتے ہیں لوگوں کو, اور بیچ بیچ میں باریک وارداتیں بھی ڈالتے ہیں. جو لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. کچھ کے اوپر ہے, جیسے عادل راجہ کی ماں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, اس لیے عادل راجہ کے اوپر میرا 100% اعتبار نہیں ہے, کیونکہ وہ بیچ میں آدھی انفارمیشن ٹھیک دیتا ہے لیکن آدھی چھپا بھی لیتا ہے. اس کا میں نے حساب دیکھا ہے. اور دوسرا ان کا یہ ہے, یہ جو بڑے بڑے ہمارے اینکر باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نیچے ای میل ایڈریس ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے, وہ انفارمیشن اندر کے بندے ایسے ہی دیتے ہیں. وہ انہوں نے خود کرنا کچھ نہیں ہوتا, وہ ای میل دیکھتے ہیں نیچے, وہ اپنی ٹائپ کر کے ان کو بھیج دیتے ہیں, بھئی یہ حساب ہے, چپ کر کے, کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا. لیکن اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ فیک بہت زیادہ ہے, کیونکہ ISI کے بندے, عاصم منیر کے بندے, وہ ان کو فیڈ بھی کر رہے ہیں غلط انفارمیشن. تو ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے صحیح کون سی ہے غلط کون سی ہے. کنفیوژن بے شمار پھیلی ہوئی ہے اس وقت. لیکن ایک چیز پکی ہے, الیکشنز ہوں گے مارشاء اللہ. میرے اندازے میں مارشاء اللہ نہیں لگے گا سر. تھینک یو. اگر اس طرح الیکشن ہونے ہیں جو ہو رہے ہیں تو اس سے تو ماشاءاللہ یہ لگا دیں تو ٹھیک ہے, یہ سامنے آ جائیں گے پوری طرح, وہ اس سے بہتر ہوگا. یہ الیکشن تو نہیں ہے نا, یہ تو سلیکشن ہے. یہ جب آپ کاغذات جمع نہیں کرا سکتے تو الیکشن کس بات کا؟ الیکشن تو بس وہی بات ہے کہ وہ وزیر اعظم لے کے آ چکے ہیں لندن سے, یعنی امپورٹ کر کے ایک بیمار ذہن شخص کو لے کے آ چکے ہیں. یعنی پاکستان کی یہ قسمت ہے. ماشاءاللہ تو آئے تو ٹھیک ہے, پھر عوام نپٹ لیں گے. لیکن اس وقت ان جو ذلیل لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ سیاسی, ان کا تو راستہ بند ہو جائے, پھر بعد میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ یہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت یہ جو موجودہ حالات ہے, ابھی ایک ٹویٹ آ گیا محیط پیرزادہ کا کہ آج کا دن پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ٹویٹ ابھی آ گیا, ٹھیک ہے. تو یہ بات جب ہم براڈ پہ آئے تھے تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ کل کا دن پاکستان کے لیے بہت خطرناک دن ہے. تو کسی نے میرے ساتھ اس پہ بحث کیا کہ نہیں ایسے کیا ہو سکتا ہے, یہ تو یہ دیکھیں یہ آج کا دن انتہائی خطرناک ہے, خدا نہ کرے. لیکن میں کہتا ہوں کہ شاید اس سے کچھ اور بھی نکل سکتا ہے, اور کوئی انارکی بھی پھیل سکتی ہے, بڑا کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ جب آپ کے 100-150 لوگوں کی وہ یہ نامینیشن ہی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھا آپ نے سر اس کی سنی تھی بات وہ ہارون رشید کی؟ جی کہتا ہے کہ کوئی آرمی کا ISI کا بندہ عمران خان کے پاس گیا جیل میں, تو کوئی اہم آدمی تھا, تو عمران خان سائیکل چلا رہا تھا اپنی, یہ جو ایکسرسائز والی, عمران خان ہنس رہا تھا. عمران خان کہتا ہے سائیکل چلا رہا تھا, تو کہتا ہے وہ آ کے عمران خان کو اپنی بات بتانے لگا کہ جی ایسا ہوگا کہ الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ کو ہم پنجاب اور KPK آپ کو ہم دے دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن مرکز میں آپ کی حکومت نہیں بنے گی, باقی صوبوں میں نہیں بنے گی, اور آپ نے احتجاج نہیں کرنا. جب آپ الیکشن اس طرح 2 صوبے آپ کے پاس ہوں گے, آپ نے احتجاج نہیں کرنا. تو کہتا ہے عمران خان اپنی سائیکل چلاتا رہا, اس نے دیکھا بھی نہیں اس کی طرف, منہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا, ہنسنے لگا. ہاں تو بات کچھ ایسی ہی چل رہی ہے. کرنا تو انہوں نے یہی ہے, مرکز کی حکومت تو انہوں نے ہمیں نہیں دینی, لیکن یہ روک بھی نہیں. اگر کاغذات نامزدگی جمع ہو جاتے ہیں تو یہ روک بھی نہیں سکتے. پھر مین چیز ہے کاغذات نامزدگی, اب وہ کیسے جمع کرانے ہیں, یہ دماغ سے ہے. کاغذات یہ جمع ہونے نہیں دیں گے بھائی, یہی تو مسئلہ ہے. نہیں تو میرا خیال 500 بندے ساتھ لے کے جائیں, لڑائی جھگڑا کریں. لالا ایک منٹ, فراز بھائی ایک منٹ مائک میوٹ کریں, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. فراز بھائی جی, لالا اوور ٹو یو. جی بس کمپلیٹ ہو گیا ہماری بات, فراز بھائی کو لے لیجیے. جی تیمور بھائی, فراز بھائی کی طرف آتے ہیں. جی فراز بھائی اوور ٹو یو. میں بیسیکلی تیمور بھائی نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں, اور میں اس لیے رک بھی گیا تھا. میں خود بھی جرنلسٹ ہوں, لندن سے ہوں, اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں بڑی زبردست انہوں نے صحیح تجزیہ کر رہے ہیں. بٹ انٹرنیشنلی جو انہوں نے جڑ پکڑا ہے, اصل میں گیم وہی ہے جو اس ٹائم کے اوپر امریکہ کے اندر اور جو باتیں چل رہی ہیں اور پیچھے چل رہی ہیں. بٹ میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میں شروع سے بول رہا تھا کہ الیکشن ہوں گے نہیں, اور یہ کافی جگہوں پہ بھی میری بات چیزیں ہو رہی تھی, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ 2 چیزیں جو ہیں وہ اس ٹائم کے اوپر امریکہ سب افورڈ نہیں کر سکتا. ایک تو یہ
کہ پاکستان کو یہ کھونا نہیں چاہتا، کیونکہ پاکستان کے ساتھ 4 یا 5 جو سرحدیں لگی ہوئی ہیں وہ اس کی ٹیریٹری ہے، اور یہ ہمیشہ سے اس کو یوز کرتا رہا ہے، تو وہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان اس کے ہاتھ سے جائے۔ بلوچستان میں جہاں تک ہے، اس نے سی پیک کو رکوا دیا، ساری چیزیں جو چیز ہونی تھی، جو بہت بڑی چیز تھی، وہ رک گئی ہے۔ تو ابھی اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ جو مین چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی نہیں ہو، یہ نہیں امریکہ چاہتا، کیونکہ خانہ جنگی ہوئی تو ادھر سے چائنا جو ہے اس کو تو بیٹھا ہوا ہے کہ بلوچستان وہ سائٹ پہ لے لے گا، اور بھارت نے آلریڈی اپنی پارلیمنٹ کے اندر بھی بولا تھا کہ ہم پورا کشمیر کا پورا حصہ لیں گے، یہ جو بلتستان کا ایریا اور ساری چیزیں، اور یہ سینٹ کے اندر، امریکہ کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر ایک رولنگ ہوئی تھی بہت سال پہلے کہ پاکستان کو اگر ہم بریک کریں گے تو کس طریقے سے بریک ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ان کے حق کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے پاکستان میں خانہ جنگی، اسی لیے وہ لوگوں کو دبا رہے ہیں کہ لوگ کھڑے نہ ہوں کسی طریقے سے، اور اگر کھڑے ہو گئے تو ان لوگوں کو اپنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان کو۔ تو ان کے پاس اس ٹائم پہ 2 چیزیں ہیں، یا تو عمران خان کو منا لے اور اس کے ساتھ کوئی ڈیل کرے، جو کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا، اور دوسری سائڈ کے اوپر کوئی بیچ کا حصہ ان کو مل نہیں رہا ہے۔ تو یہ ایک وہ ہڈی ہو گئی ہے کہ یہ چبا بھی نہیں سکتے، اندر ڈال بھی نہیں سکتے، اور باہر پھینک نہیں سکتے، جو کہ عمران خان نے ایک دفعہ بولا تھا کہ میں بہت ڈینجرس ہو جاؤں گا باہر نکل کے، مجھے چھیڑو نہیں۔ تو وہی بات ہو گئی ہے کہ عمران خان کو جو ان لوگوں نے چھیڑ دیا ہے، اس ٹائم عمران خان نے اس لیول پہ چلے گیا ہے کہ یہ ان کو سنبھال نہیں پا رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ عمران خان نے ابھی کچھ دن پہلے جب کوئی بات ہو رہی تھی، تو عمران خان کا جو لیول ہے وہ اس لیول پہ چلے گیا کہ کہتا ہے کہ اگر یہ مجھے ماریں گے نا تو میں اس سبق کے وہ حصے میں آ جاؤں گا جو پوری زندگی میرے لیے، کیونکہ مرنا تو سب نہیں ہے، بٹ یہ ایک اس لیول پہ آ جائے گا کہ سبق کے اندر، دنیا کی کتابوں کے اندر نام آ جائے گا کہ اس بندے نے اس طریقے سے کام کر کے پاکستان کے لیے کیا تھا، جو یہ ہمیشہ بولتا ہے کہ میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ اور جہاں تک یہ جرنلسٹ کی بات کر رہا ہے، سارے بکے ہوئے جرنلسٹ، کوئی اتنے چنے جو نام ہیں وہ بھی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، سارے باہر نکل رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کوئی پیسہ نہیں مل رہا، ان کو کچھ نہیں مل رہا۔ تو اس ٹائم کے اوپر اوور آل تو پاکستان میں کو ہوا ہے، از سیمی کو، کیونکہ کوئی بھی چیز نہ، اور یہ حامد میر جو ابھی ڈرامے کر رہا ہے کہ دکھا رہا ہے باہر کھڑے ہو کے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دونوں سائڈوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک سائڈ پہ کھیلتے ہیں، کبھی دوسری سائڈ پہ کھیلتے ہیں۔ ان سے آپ کو کوئی توقع نہیں ہے، صرف عمران خان کو جو توقع ہے وہ اس نے بڑا اچھا کرا کہ مشرف کے دور میں بھی کالے کوٹ والے کھڑے ہوئے تھے، اس نے اپنے کالے کوٹ والوں کو اپنے ساتھ کر لیا۔ بٹ اوور آل اس ٹائم کے اوپر اگر پنجاب میں لوگ کھڑے ہو گئے تو سارا گیم وہیں سے ہے، پنجاب کے اگر لوگ کھڑے ہو گئے تو یہ پورا کا پورا نقشہ جو ہے یہ چینج ہو جائے گا۔ ورنہ میرا پرسنل خیال ہے کہ الیکشن تو نہیں ہوتے ہیں، الیکشن سے پہلے کوئی بہت بڑا واقعہ ہوگا جو کو بند کرنے کا، یعنی کہ 10 سال کا یہ جو ایمرجنسی لگاتے ہیں، یہ اس کا ویٹ کر رہے ہیں کسی طریقے سے بھی، کیونکہ انہوں نے افغانستان کا جو مسئلہ چھیڑا، افغانیوں کو باہر نکالنے کا، دوسرے کا بھی، یہ ایسے سینسیٹیو چیزوں کو اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کوئی انارکی ہو اور یہ کو لگا دیں بیسکلی۔ صحیح بات کی آپ نے۔ جی مانی زبردست ویو انہوں نے دیا جی فراز بھائی نے۔ فراز بھائی سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ شاید ہماری براڈ پہ پہلی بار آئے ہیں، اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ آتے رہا کریں۔ ابھی ہماری جو پوری ٹیم ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، سارے آگے پیچھے ہوئے ہیں، تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، یہاں پہ آتے رہا کریں۔ میرا بیسکلی یو کے اندر ایک ایز اے اینکر بھی ہوں، میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر میرا شو بھی چلتا ہے، اور یہ تیمور بھائی کی وجہ سے بس میں رکا تھا، میں اسکرول کر رہا تھا تو انہوں نے بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے، تو میں نے کہا چلے آ کے ذرا بات کی جائے ادھر بھی۔ یہ فراز بھائی کو میں جواب دے سکتا ہوں مان بھائی؟ جی خرم بھائی آپ کنٹینیو کریں، اوور ٹو یو خرم بھائی۔ اچھا فراز بھائی السلام علیکم، سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم ہے جی اس براڈ پہ۔ فراز بھائی آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا اس سے تو 90% میں متفق ہوں، لیکن جو اپنی جو وکیلوں والی بات کی ہے نا کہ مشرف ٹائم پہ وکیلوں نے ایک
تحریک چلائی اور مشرف کو نکالنے میں ایک وہ کیا، لیکن ایک فیکٹر نہ بھولیں، اس میں جو آئی چیف تھا نا وہ بھی بہت انوالو تھا، مطلب کہ جو کیانی تھا، کیانی نہیں چاہتا تھا کہ مشرف کنٹینیو کرے، کیونکہ مشرف کے نا انٹرنیشنل بھی لوگ نا اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ کورنڈیلا رائس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا تھا کہ انہوں نے پیچ اپ کروایا تھا مشرف اور بے نظیر کا. ان کا پلان یہ تھا کہ بے نظیر کو لے کے آئیں، ٹھیک ہے، مشرف اس ٹائم پہ صدر تھا تو، لیکن وہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد پھر یہ سعودیوں نے بھیجا کہ اگر نواز شریف، اگر بے نظیر آ رہی ہے تو ہم نواز شریف کو بھی بھیجیں گے. تو اس لیے یہ دونوں آئے، پھر مشرف کو یعنی کہ تھوڑا سا وہ کرنا پڑا. تو یہ وکیلیں والی جو بات ہے نا کہ اس کے پیچھے بیچ میں کیانی بھی انوالو تھا کسی حد تک. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل بات آپ کی بالکل صحیح ہے، آپ بالکل صحیح تجزیہ دے رہے ہیں. بٹ پاکستان کی سیاست کے اندر نا سر، چاہے کوئی بھی ماحول اور کوئی بھی موڈ ہو نا، اس میں پیچھے فوجی ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی سیاست کے پیچھے فوجی ہی بیٹھے ہوتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دلیر قوم جو ہے نا، وہ کالے کوٹ والے ہیں، یہ باہر نکلنا جانتے ہیں، ان کو قانون پتہ نہیں. میں اس لحاظ سے بات کر رہا تھا، ورنہ اگر آپ سیاست میں دیکھیں تو ہر لحاظ میں ایم کیو ایم کو پاکستان کے اندر جس طریقے سے جب ہوا تو ان کی بھی دو پارٹیاں بنانے میں انہی کا ہاتھ تھا. آدھے ان کو سپورٹ کرتے تھے، آدھے ان کو سپورٹ کرتے تھے. اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے اندر بھی جو کیا، آدھے ان کو. تو یہ ان لوگوں کا نا ڈیوائڈ اینڈ رول یہ بہت سالوں سے چل رہا ہے. اور یہ تو ابھی تو دینی جماعتوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، سب جگہ دیکھ لیں، تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے حساب سے اپنا پولیٹکس زندہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، ان کے کاروبار چل رہے ہیں. وہ تو چلنے کے لیے ان کو، یہ بیسیکلی ایک فلم تھی انڈیا کی، ڈی فلم، اگر آپ وہ ڈی دیکھیں تو کمپنی، جی میں دیکھی تھی. جی، تو آپ کو پورا گیم سمجھ آ جائے گا یہ گیم ہے کیا. اور اس ٹائم کے اوپر جو عمران خان کے ساتھ ماحول چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے صرف اور صرف آپ چیس کھیلتے ہیں نا، شطرنج، وہ گیم چل رہا ہے. ادھر سے وہ ایک چال چلتے ہیں، ادھر سے عمران خان ایک چال چلتا ہے، ادھر سے وہ چلتے ہیں. تو عمران خان ایک بہت لانگ ویژن والا بندہ ہے. اگر آپ 92 کے اوپر اس کی ایک ٹی شرٹ دیکھیں گے جو پہن کے گیا تھا یہ کھیلنے کے لیے، جس میں شیر بنا ہوا تھا، تو اس کو ادھر جا کے ان کو کامنٹیٹر نے پوچھا یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے، تو اس نے پھر جواب دیا کہ یہ ہم لوگ شیروں کی طرح لڑیں گے. اس نے اتنی لانگ ویژن کے ساتھ دیکھ کے گیا کہ اس کو پتا تھا کہ میں نے آگے چل کے کیا جواب بھائی دینا ہے. وہ تصویر کارنر ٹائیگر کی تھی، کارنر ٹائیگر یعنی اٹیک کے لیے ریڈی تھا. جی 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 جی. تو اس کا آپ ویژن دیکھیے کہ ہی از ناٹ آرڈینری پرسن. ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بہت بہت تیز آدمی ہے، اور یہ ان کی سوچوں سے بھی زیادہ آگے کا سوچ کے رکھتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ لوگ جو ہے نا اس ٹائم آپ دیکھیے لوگ نا امید ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیکھیں، داڑیاں بڑی ہوئی ہیں، چیزیں بڑی، اور اس کو دیکھیں حشاش بشاش. یہ جب باہر بھی نکلتا ہے جو لوگ دیکھنے گئے تو یہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے اعصاب کو اور چیزوں کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. لوگوں نے، بزرگوں نے کہا ہے کہ جب کبھی کعبہ آپ کے برے حالات ہو نا، تو آپ جو عام دنوں میں کپڑے پہنتے ہیں نا اس سے اچھے پہنیں، اپنے چیزوں سے اور زیادہ اپنے آپ کو اچھا کریں، کیونکہ آپ اس چیز کو اوور کم کریں گے تب ہو کے آپ کے حالات صحیح ہوں گے. تو یہ چیزیں عمران خان وہ پاکستان کے لیے ایک رحمت ہے. اور وہ چیزیں اب میں خود یو کے اندر مجھے ایک ٹرائب ملا، ایک ادھر کا افریقہ کا، وہ ٹرائب کا لیڈر تھا، ایک یہاں پہ پی ایچ ڈی کرنے آیا تھا. تو اس نے جب مجھ سے پتہ لگا میں پاکستان کا ہوں، تو اس نے بتایا کہ ہمارا ٹرائب باقاعدہ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کو فالو اپ کرتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم کو بھی لیڈ کرے. اس نے مجھے پوری ہسٹری دکھائی کہ دیکھو ہم لوگ، وہ ایک ٹرائب کا لیڈر ہو کے یہ بول رہا ہے، اور ہم لوگ بندے وہی بریانیوں کو بک رہے ہیں. بے وقوف کو ہماری قوم ہے بالکل ہی. اور سب سے بڑی تو ہم لوگ منافق ترین قوم ہمیں، ملاوٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں. تبلیغوں کی جماعتوں میں تو جا رہے ہوں گے، آ کے ہم لوگ وہی کام 2 نمبر کام کر رہے ہوں گے. یہ ان کے اوپر ایسا لیڈر مل گیا ہم کو پتہ نہیں کہاں سے، کہ ہم کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا وہ بیچارہ اس نے اچھا کیا فراز بھائی، کیا. میں اس میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا. سوال میرا یہ ہے کہ جیسے یعنی کہ وہ جب بے نظیر اور نواز شریف ہے، جیسے میں نے مینشن کیا کہ وہ
یعنی کہ ان کی ڈیل تھی امریکہ کولنڈیلا رائس اس کو لے کے آئی، ساری ڈیل انہوں نے اس کی کرائی. اس طرح جو عمران خان ہے اس ٹائم پہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے نا، جو باہر کی قوتیں ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آ رہی. تو جب تک عمران خان کی کوئی ایسی پالیسی یا ایسا کچھ ان کے ساتھ انگیج نہیں کرتا، تب تک تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آ جائے گا کہ جب تک وہ باہر کی قوتیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ایون کہ سعودیز بھی اس کے خلاف ہیں، اور مطلب کہ آپ امریکہ دیکھ لیں، باقی کنٹریز دیکھ لیں، اس کے خلاف ہے، تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ کیونکہ ان کی مرضی بھی ہمارے جیسے ملکوں میں، صرف پاکستان میں نہیں، جتنے انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سیاست میں ان کی کتنی انوالومنٹ ہے. تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا؟ دیکھیے مطلب خرم کہ بھائی، ایک کام ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کی مثال ایران کی لیجئے، ٹھیک ہے، ایران کے پاس بارگو لگ گیا تھا، اس کے پاس کتنے سالوں تک چیزیں چلتی رہی، پر ایران کی قوم جو ہے نا، وہ ان کی عوام ان کی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. انہوں نے کیا کر لیا ایران کا، مجھے بتائیے آپ. نہیں ایران نہیں، وہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی، یعنی کہ ایران ابھی تک پہلے وہ شاہ کو سپورٹ کرتے تھے، پھر وہ انقلاب آیا، وہ لیکن ایک انقلاب کی رہا ہے نا، تو نہیں، یعنی کہ کہنے حکومتی کا انقلاب مقصد آیا. کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے اگر ملک میں عوام کھڑی ہو گئی نا لیڈر کے ساتھ، چاہے دنیا کی پالیسیز کچھ بھی ہو، آپ کھڑے رہ سکتے ہیں. آپ کی عوام کو کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لوگ آپ کی سپورٹ نہیں کر رہے، انٹرنیشنل لوگ سپورٹ تب آپ کی کرتے ہیں جب آپ کی قوم ہوتی ہے، آپ کا ایک قوم کی اوپر ہی سارا گیم ہوتا ہے. ابھی اب مجھے بتائیں کہ جو رشیا کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے عمران خان کے بارے میں اتنی اس کی پازیٹیو، پر عمران خان نے اصل میں جس بلاک میں جا رہا تھا نا، اس کی وجہ سے اس کو دبایا گیا ہے. کیونکہ عمران خان سیدھے رشیا بلاک میں جا رہا تھا، اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سیٹ کرنے کے چکروں میں رشیا بلاک میں جا رہا تھا. اس کو پنشمنٹ کی جا رہی ہے باقاعدہ، پورے یورپ، پورے لوگ اس کو پنش کر رہے ہیں. اور اس کو آپ دیکھیں کہ اس کو پنشمنٹ کے چکر میں انٹرنیشنل میڈیا بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے اس کا کوئی، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا تو ہمیشہ عمران خان کے ساتھ رہا ہے، کہیں پہ بھی گیا وہ عمران، پر ابھی اس کی کوئی اس کی وہ نہیں ہے. بٹ عمران خان کو ایک چیز پتا ہے کہ اگر اس کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی نا، ہی کم بیک. اور یہی وجہ ہے کہ عوام کھڑی نہیں ہو رہی. عوام ستو پی کے وہ کرکٹ میچ دیکھ رہی ہے، ورلڈ کپ دیکھ لیں، وہ میلے کروا لو، چیزیں کروا لو. وہ پاکستان کی سارا گیم ابھی عوام کے اوپر ہی خالی ہے. جی جی. زبردست فراز بھائی، زبردست، بہت زبردست آپ نے جو ہے نا باتیں کی ہیں، اور بڑے مزے کی ڈیبیٹ کی ہے. ابھی خرم بھائی آپ کنٹینیو کریں، لالا بھی چلے گئے، تو میں دیکھتا ہوں. چودھری صاحب اگر آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں. چودھری صاحب. جی چودھری صاحب السلام over to علیکم you. بردر. یہ بھائی ہمارے جو بات کر رہے تھے نا، میں یقیناً ان کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ خان صاحب نے نا تھوڑا سا جو رشیا کا دورہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ خان صاحب کی جب مختلف موقعوں کے اوپر نا پوٹن کے ساتھ میٹنگز وغیرہ ہوئی ہیں، تو آپ کو نا یہ بڑا حیرانگی جان کے ہوگی کہ ایسے شو اپ ہو رہا تھا کہ لائک دے ہیو دیئر ڈفرینٹ بانڈ، ایک سفارتی بانڈ ہوتا ہے، ایک آپ کا نا انڈیویجول کا بھی ہوتا ہے. جیسے پوٹن اور کنگ سلمان کا بھی بہت اچھا بانڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اس توقع پہ دیکھیں تو یہ خان صاحب نے بالکل یہ بھی کوشش کی تھی، کیونکہ امریکہ جو ہے نا، ان کی ایک ہسٹری رہی ہے، یہ سب سے پہلے نا لڑتے ہیں آپ کے ساتھ، دشمن کے ساتھ لڑتا ہے. اور جب یہ دشمن کے ساتھ جیت نہیں سکتا تو یہ ان کی کہاوت یہ کوٹ کرتے ہیں نا کہ آپ اس دشمن کو اپنا دوست بنا لو. تو یہی امریکہ نے پاکستان میں کیا ہے، کیونکہ سوم ہو مشرف نے ڈبل گیم کی تھی. جو امریکن کے پارلیمنٹ میں بات ہوتی تھی کہ پاکستان پیسے تو ہم سے لیتا ہے، لیکن جو افغانستان میں نا جو طالبان کو یہ کریٹ کرتا ہے ہمارے حالات، اس میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو سوم ہو مشرف نے ان کے ساتھ گیم کی تھی بار بار. امریکن پارلیمنٹ میں یہ بات ہوتی تھی ڈبل گیم ان کی فنڈنگ بند کی جائے. تو وہ مشرف تو چلا گیا. اس کے بعد امریکہ نے سم ہو اپنا جو اگریشن تھا یا سر یہ کسی کو چھوڑتے نہیں ہے، یہ کسی کو بخشتے نہیں ہے. دیکھیں جب عراق کے اندر انہوں نے ستیہ ناش کیا تھا نا عراق کا، اس سے ٹھیک تقریباً 5 سے 6 سال پہلے بلیک واٹر نے عراق کے اندر پورا ورک ڈاؤن کیا. ان کے جتنے پی ایچ ڈی ہولڈر تھے، ڈاکٹر، جتنے آپ کہہ لیں وہ بندے تھے، وہ عراق چھوڑ کے چلے گئے تھے. سر ابھی پاکستان میں دیکھیں حسن نصار ہے، وہ کچھ دن پہلے کہہ رہا تھا کہ سر میرا تو دل کرتا ہے میں اس ملک میں رہوں ہی نہ. ایک اور پاکستانی صحافی ہیں شمشاد اختر، کہتا ہے یار مجھے رونا آتا ہے کہ میں نے اس ملک میں
ٹھیک ہے، میں نے اپنی پوری زندگی بسر کر دی. تو وہی کام آپ کے ملک میں شروع ہو گیا، کیونکہ عمران خان نے انہی بغیرتیوں کی وجہ سے امریکن اور اپنی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی بغیرتی کی وجہ سے اس سسٹم کو پورا جڑ سے اکھاڑنے کے لیے عمران خان نے پوئٹن کے ساتھ جو اس کا بلاگ ہے اس میں جانے کی کوشش کی تھی. سیریسلی بھائی کی بات میں دم ہے. بات ایسے ہی ہے کہ عمران خان کو جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جو کوریج دے رہا تھا وہ بالکل پیچھے ہٹ گیا. ایون کہ سعودی عرب یہ جتنے کنٹریز ہیں یہ خان صاحب کے خلاف ہے کیونکہ یہ رشین بلاک میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا، آپ کو ایک پتہ نہیں ایک تھوڑی اور سی. بات ہے سی ایم بھائی، جی ایک جگہ پہ نا اگر کبھی آپ غور کریں تو ان کی پالیسیز جو ان کی جو پلانز ہوتے ہیں نا وہ 20-25 سال پر آگے کے ہوتے ہیں. آپ کبھی جی دیکھیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، کبھی ان کی دیکھیے. اور یہاں یو کے اندر بھی ایک کالج ہے جہاں پہ یہ ہر دنیا کا ہر وزیر اعظم آ کے لیکچر ضرور دیتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا تھنک ٹینک بناتے ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو جو آگے کی پالیسیز دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ ان سب کو ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے، اور سمجھ آ گئی ہے اب، کہ ایک آپ کا پلان ہوتا ہے اور ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے، اور جی ہوتا وہی ہے جو اللہ کا پلان ہوتا ہے. یہ جو بالکل. عمران خان کو لانے کا پلان ان کا کہیں بھی نہیں تھا. یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اگلے کتنے سالوں میں کہ ہمارے پاس پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر سچا آ جائے جو ہم لوگوں کو ان چیزیں دیں گے. بٹ ان کا پلان یہاں پہ خراب ہوا ہے کہ انٹرنیٹ کو دعائیں دیجیے کہ انٹرنیٹ نے بالکل آپ کے پاکستان میں ریولوشن لے کے آ گیا. بچے کے دماغ کو گاؤں گاؤں کے اندر جو ایسے ایسے لوگ جو ہاری ہیں جن کو کبھی کچھ نہیں پتا، وہ بھی کھڑے ہو کے بولتے ہیں نواز شریف چور ہے فلانا. یہ اس نے ریپیٹیشن کر کر کے پاکستان کی عوام کو کھڑا کر دیا کسی طریقے سے. اب کیا بالکل ہوا سین، اتنا پاپولر ہونے کے بعد ان کے اوپر اتنا پریشر آ گیا کہ یار یہ اگر اس کو نہیں لے کے آئے ہم تو ہم لوگ آگے کے پلان چلا نہیں سکیں گے. تو انہوں نے پلان کیا کرا کہ اس کو ایسی سیٹ کو دیے جائے جس کے 3 جو ہے نا پائے وہ خراب ہو، ایک پائے کو وہ بیٹھا ہوا ہو، اور تاکہ جب ہماری مرضی آئے ہم اس کو گرائیں گے اور ایک نئی گورنمنٹ لا کے پھر سے ہم اپنا کاروبار شروع کر دیں گے. بٹ عمران خان کی یہ 3 سالوں میں 1 سال تو رہا آپ کا کووڈ، اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. اللہ نے اس کووڈ کے اندر بھی ان کو اوپر کر دیا. یعنی کہ دنیا کی اکانومی نیچے جا رہی ہے اور پاکستان کی اوپر جا رہی ہے. وہ دنیا کی سارے کے سارے جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اور ان کے کانٹریکٹ وہ ختم ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے کانٹریکٹ فیصلہ آباد کی انڈسٹری اوپر جا رہی ہے. آگے پھر اس نے جس مشکل میں اندرونی لوگ ملے ہوئے تھے سارے لوگ، اس کے باوجود یہ جو صحت کارڈ نکال دیا اور چیزیں نکال دی، اس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ تو بندہ صحیح ہے. اور یہ چیز ہے. اب گیم کیا ہو رہا ہے کہ اب وہی والا ٹرننگ اراؤنڈ کرنا چاہ رہے تھے، یہ اس کو گندا کر کے نکالیں اور ہم اپنی گورنمنٹ لے کے آئیں. بٹ عوام جو ہے نا وہ اٹک گئی ہے. اب آپ اور ہم لوگ جو بیٹھے ہیں، عمران خان ہمارا پھپھو کا بیٹا نہیں ہے، اور بالکل عمران خان ایک ویژن ہے جو کر کے دکھا رہا ہے کچھ. ہم کو لوگ جو ہے نا عمران خان کو ہاتھ ملانے کے چکروں میں لگے تھے. اور بھائی اس سے ہاتھ نہیں ملا، اس کے ویژن کو فالو کرو. وہ جو ویژن کر رہا ہے وہ صدیوں میں آپ کا ملک پتہ نہیں کہاں سے. ابھی اگر عمران خان کو 2 سال دے دیں نا آپ خالی، اور کھل کے دے دیں جو کرنا ہے، میں آپ سے اب چیلنج کرتا ہوں کہ اکانومی وائز پاکستان ول بی فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن پہ آرام سے لا سکتا ہے. اس کے پاس اتنا بڑا ویژن ہے عمران خان کے پاس. بٹ بھی- آبویسلی یہ جی جو آپ لوگ نے میں بھی میں آپ کی کالج بات کو کی. سیکنڈ کرتا ہوں. جی اور ایک اور چیز دیکھیں کہ اس نے کووڈ میں بھی آپ کی اکانومی لے کے چلا، اور کووڈ کے بعد بھی نا اس کی وہ جو اکانومی تھی رفلی اباؤٹ 2 سال 6% سے گروتھ کی ہے. تو اگر آپ پاکستان کی اکانومی دیکھیں تو وہ تقریباً 300 بلین کی ٹوٹل اکانومی ہے. تو اگر اس کا 6% نکالا جائے نا وہ تقریباً 18 بلین بنتا ہے. تو یہ اگلے 2 سالوں میں اس کو، یعنی کہ اگر 18 بلین ایڈ کریں اور اگلے 3-4 سال اس کو مل جاتے تو یہ ایزیلی تقریباً 70-80 بلین پہ لے جاتا. تو خرم اس سے بھائی ہماری جو دنیا ڈیفر پیمنٹ، جو دنیا پیمنٹس کی ہم نے کرنی ہے لون کی، وہ بھی کافی حد تک خرم مینیج ہو بھائی جاتی دنیا کی اور کافی حد تک نا وہ ہو جاتا. تو خرم لیکن بھائی انہوں نے جو دنیا کا سارا چیزیں کی نا، اور یہ چیزیں بہت زیادہ تیز ہوئی جب یوکرین وار کے بعد، کیونکہ وہ ساری جیو پالیٹکس گریٹ گیم سٹارٹ ہو گئی جو یہ سٹارٹ ہے خرم ابھی بھائی تک. دنیا کی سب سے بڑا جو وہ تھا، کیا نام ہے، میگزین
جو ٹورزم کا تھا وہ نمبر 1 پہ پاکستان کو دکھا رہا ہے ٹورزم کے اوپر. آپ اندازہ کریں ٹورزم پہ پاکستان کس طریقے سے آگے آ کے پیسے کمانے والا تھا. ایسا ہی ہے ملینز پاؤنڈ کمانے والا تھا پاکستان ٹورزم کے اوپر خالی. ایسا ہی ہے. میں نے تو اتنے زیادہ جو ٹریول ویلاگرس ہے وہ بھی اتنے زیادہ آ رہے تھے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن سارا نا وہ جو گیم خراب ہوگی، جو بیچ میں یوکرین وار آ گئی نا، اس نے ساری گیم خراب کر دی. اور ایک بیڈ لک تھی ہم لوگوں کی کہ جب وار سٹارٹ ہوئی اس ٹائم پہ عمران خان ادھر ہی تھا، تو وہ جو امیج تھا نا وہ امیج بہت برا گیا اس ٹائم پہ. اگر جب پیوٹن نے حملہ کیا تھا یوکرین کے اوپر، تو یہ ساری چیزیں اسی طرح آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اب دیکھیں اس کو یہ کیسے صحیح کرتے ہیں چیزیں. سر میرا خیال سے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا ہے. اور یہ بھی میں ایک بار بتا دوں کہ یہ بھی عمران خان کا آپ عمران خان کی بات سنیں کہ عمران خان کہتا ہے کہ تمام جماعت کے اندر غدار جو ہے نا وہ سب سامنے آ گئے، اور میں تو اب خوش ہوں کہ اب ہمارا پیور جماعت ہماری نکلے گی. یہ بھی اس کی سوچ دے گی کہ اس میں بھی خوش ہے. کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ایکسپوز ہو گئے ہیں. یہ بھی ہمارے پاس ایکسپوز ہی نہیں ہوتے. اگر یوکرین وار نہیں ہوتی، چیزیں نہیں ہوتی، پھر بھی عمران خان کے اندر لگے رہتے لوگ لگے رہتے. ان سب کو سب سے زیادہ خطرہ تھا عمران خان سے کہ کہیں صدارتی نظام نہ لے کے آ جائے. یہ صرف اور صرف ویٹ کر رہے تھے کہیں یہ صدارتی نظام لے آیا تو سب کو لٹکا دے گا. اور یہ اتنا روتھلیس انسان ہے عمران خان. اگر یہ واقعی ہلکا ہلکا جا کے صدارتی نظام لے آتا نا تو یہ پاکستان میں آپ کو سب لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہوتے اس ٹائم پہ. ہاں وہ تھوڑا سا زندگی میرے خیال میں نا عمران خان تھوڑا سا وہاں پہ کیا کہتے ہیں چوک گیا. کیونکہ نا وہ جو صدارتی نظام کی بات کی نا اس نے، تو آرمی کے بھی کان کھڑے ہو گئے، اور اس ٹائم پہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بھی کان کھڑے ہو گئے. اور اس نے کہا جو چائنا کا سسٹم ہے، چائنا کا سسٹم دیکھیں جی کہ وہاں تھوڑا سا اس نے وہ کر دیا. وہ نہیں کہ بعد میں لے آتا جب پاور میں آتا. پورم بھائی آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی غلطی نا ریحان صاحب سے کہ انہوں نے اکٹھی فائٹ کر دی تھی یہ اپنی کمپنی سے اور پالیٹیشین سے؟ کیا یہ بات بہتر نہیں تھی کمپنی کو ملا کے پہلے ان کو ٹیکل ڈاؤن کرتا، پالیٹیشین کو صدارتی نظام لا کے، ٹھیک ہے یہ صفایا ہوتا، پھر اس کے اوپر ہاتھ ڈالتا، تو یہ بہتر نہیں تھا آپ کے خیال میں؟ نہیں، وہ گیم بتاؤں کیا ہوئی، گیم یہ خراب ہو گئی کیونکہ نا وہ جو باجوہ تھا نا وہ ایک تو چکر وہ انٹرنیشنل کا چل گیا، اوپر سے جو باجوہ تھا نا وہ بھی نا اوور ایکسٹینشن کے چکروں میں پڑ گیا تھا. مطلب کہ نا وہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان دھرنے پہ آیا تھا اس کی ایکسٹینشن سے پہلے، وہ بھی نا ایک انہوں نے یعنی کہ اس کو پریشر لانے کی کوشش کی تھی. اور اس کے بعد پھر جب وہ اس کا وہ ہو گیا کیا کہتے ہیں ایکسٹینشن ہو گئی، تو اس کے بعد وہ اور مانگ رہا تھا. پھر ان کی نا ود ان وار سٹارٹ ہوگی فیض حمید کے اور باجوہ کے. وہاں سے پھر وہ ان کے انٹرنل بھی کلیش ہو گیا، اس لیے باجوہ نے پھر بیل آؤٹ کیا اپنا. خدم بھائی اگر آپ غور کریں نا تو عمران خان نے ایک اور گیم بھی سٹارٹ کر دیا تھا اور وہ پورا چلا رہا تھا. وہ یہ تھا کہ ٹیئر 2 جو تھی نا اس نے ان کو بھی سیٹ اپ کر دیا تھا آرمی کے بندوں میں سے کہ اگلا چیف کون بنے گا. ان میں سے بھی اس نے اپنا پورا سیٹ اپ بنا لیا تھا جو کہ ہیلی کاپٹر میں شہید ہو گئے سارے. ہاں وہاں سے تھوڑی سی نا گیم تھوڑی سی خراب ہوگی. اور وہاں سے مجھے دیکھیں کہ ان میں سے کسی بندے کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کون کیسے جہاز گرا، کون لوگ تھے، کیا چیز تھی، یہ کچھ نہیں ہوا. انہوں نے پورے کے پورے یار یہ تو اپنے بندے ہی مروا دیتے تو کیا کرے گا عمران خان. یہ تو گیم ہی کچھ اور کر دیا نا انہوں نے پورا اپنا سیٹ اپ. اصل میں یہ ہے پاور گیم ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ ہسٹری بھی ہے کہ پاور اسٹرگل میں تو یعنی کہ باپ بیٹے کو نہیں چھوڑتا. تو وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے بہت غلط کھیلا، اور اس کھیل میں پاکستان کو انہوں نے بہت زیادہ نقصان کر دیا. چکر یہ کہ ہم تو 14 اگست ہی مناتے رہتے تھے نا، جھنڈے لگا لگا کے بس ہلاتے رہتے تھے. ہم لوگوں کو تو اسی چکروں میں ڈالا ہوا تھا نا. اب تو کھل کے سامنے. حالانکہ اس کی دیکھیں اس کی وہ جو انڈیا کے خلاف اس نے کتنا اچھا سٹانس لیا تھا. وہ انڈیا کے خلاف یونائٹڈ نیشن میں اس کو ٹھیک ٹھاک ننگا کر رہا تھا. مطلب کہ وہ جو ان کو ملا رہا تھا کہ RSS کے ساتھ وہ یعنی کہ کمپیریزن کر رہا تھا ہٹلر کے ساتھ، نازی کے ساتھ. وہ کتنا اچھا اس نے کمپیریزن دیا تھا. وہ اسی کے چکر میں تو انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل گیا. اور آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس ٹائم کے اوپر جتنے بڑے بڑے آپ وہ دیکھ لیجئے کمپنیز ہیں، ان کے CEOs آپ کو سب انڈین دکھیں گے. کیوں دکھیں گے؟ ان کا آپس میں پیک ہو گیا پورا. آپ گوگل اٹھا لیجئے، یہ اٹھا لیجئے. انہوں نے کہا بابا ہم دونوں مل جاتے ہیں اور یہ ساری جگہوں میں مسلمانوں کو ماریں گے. یہ آپ دیکھیں ساری مائگریشن دیکھ لیجئے انڈینز ہو رہی ہے، سب جگہ پہ ہو رہا ہے. یہ تو عمران خان تو الٹا گیم کرنا چاہ رہا تھا، پر یہ تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ہر جگہ جائے گا کشمیر، ہر جگہ کشمیر. وہ تو پاؤں پڑ گیا بھائی کہ اس کو ہٹاؤ کسی طریقے سے.
اچھا کہ یہ کوئی ورنہ نیچے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں میوٹ کر لو، تو میں میوٹ کرتا ہوں، تو مانی بھائی آپ لے لیں جس سے بات کرنی ہے آپ نے۔ یہ بات ارے میں پتہ ہے مجھے کب کیا اجازت تھا؟ دیجیے، سب کو السلام آئی علیکم تھنک میری طرف آدھا سے۔ گھنٹہ پہلے۔ تو آپ کنٹینیو کریں، میں یہاں پہ سن رہا ہوں آپ کے مائک سے شور آ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ کمنٹ کیا تھا۔ میں نے وہاں پہ بیچ میں انٹرپٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے میں نے کمنٹ کیا تھا۔ جی خرم بھائی، اوور ٹو یو۔ جی اچھا جی مانی بھائی مجھے اجازت دیجیے، خرم بھائی بہت اچھا لگا آپ سب لوگوں سے بات کر کے، اور تیمور بھائی آپ کی وجہ سے رکا تھا، اب آپ نے اپنی آواز ہی سنانا بند کر دی۔ تیمور بھائی اپنا ایڈ کریں اس پہ۔ میں آپ کی بات سن رہا تھا، موقع ملے گا تو پھر بولوں گا، ایسی کوئی ہاں بات جی نہیں۔ ایڈ کریں، موقع ہی موقع آپ کے پاس۔ جی میں بس ایک یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بہت مسکنسیپشن ہے ہمارے ہاں کہ عمران خان کو فوج لے کر آئی۔ سر عمران خان کی طرح کے بے شمار پالیٹیشینز ہیں جنہوں نے اپنی پارٹیاں شروع کی، اسٹرگل کی، لیکن وہ تاریخ میں گم ہو گئے، ٹھیک ہے؟ صحیح بات۔ تو عمران خان کے اندر کیا خاصیت تھی جو 22 سال اسٹرگل کر کے یہاں تک وہ پہنچا، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ اسٹرگل اس نے اپنی کی، اپنا اس نے 100% دیا، حالات ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ انٹرنیٹ آیا، یہ وہ سارا سسٹم ہوا، ساتھ میں مشرف کا دور تھا، اس نے مشرف کے خلاف بھی کافی ایجیٹیشن کی، وہاں سے بھی مشہوری ہوئی، پھر یہ جب دونوں آئے انہوں نے آ کے میثاق جمہوریت کیا، پھر پہلے انہوں نے کہا ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، پھر انہوں نے لڑے، اور پھر جو کرپشن کی کہانیاں آئی ہیں، obviously عمران خان کا گراف اوپر جا رہا تھا، اور وہ دھرنا ہوا، مطلب 2011 کا جلسہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اصل جو گیم شروع ہوئی نا وہ ایسے ہوئی کہ جب میثاق جمہوریت ہوگی نا تو پھر فوج ان دونوں کو آپس میں اس طریقے سے لڑا نہیں سکتی تھی، پیپل پارٹی کو، نون لیگ کو، اور جب انہوں نے دیکھا ایک اور پارٹی اوپر آ رہی ہے تو obviously پریشر گروپ کے طور پہ عمران خان کی پارٹی کو یوز کیا جا رہا تھا۔ اور دوسرا ایسا ہوا کہ جب افغانستان کے حالات خراب ہوئے اور وہاں پہ امریکنز نے پاک فوج کے اوپر الزام لگایا، بلکہ الزام کیا لگایا، سچی بات کی کہ یار یہ ڈبل گیم کرتے ہیں، اسامہ بن لادن کو بھی پکڑا، اور یہ جو اپنا میمو گیٹ اور دوسری تیسری چیزیں، تو اس کے بعد اور ان کے پیسے بند ہو گئے، ہماری پاک فوج کے پیسے، کولیشن سپورٹ فنڈ بند ہو گیا، اور ساتھ ہی آ گیا آپ کا ٹرمپ۔ جب ٹرمپ آتا ہے، اور اس کا تو آپ کو پتا ہے اس نے کیا کام کیا تھا اپنا نواز شریف نے، کہ بھئی او جی ہم ادھر انڈیا میں بندے کیوں بھیج رہے ہیں، وہاں پہ ہم کیوں دہشت گردی کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے آٹومیٹک، اور ساتھ میں وہ پناما شناما سب چیزیں آئی، لیکن مین چیز وہاں پہ یہ ہوئی کہ جب دیکھیں جرنیلوں کا جب پیسے جرنیلی خطرے میں پڑتی ہے نا پھر وہ پاؤں مارتے ہیں، تو جب انہیں پتا چلا کہ ٹرمپ نے ان کے وار کورسز بند کر دیے، ان کے پیسے بند کر دیے، انہوں نے غصے میں آ کے انہوں نے کہا بھائی میثاق جمہوریت پھر نہیں چلے گا، ایک اور پارٹی ہے جو ان دونوں سے مشہور ہے، ہم پھر اس کا رستہ روکنا بند کر دیں گے، کیونکہ 2013 کے الیکشن میں بھی ہم نے اس کی سیٹیں کھائی ہیں، اور وہ 35 پنکچر والی کہانی اور دوسری تیسری بے شمار، تو انہوں نے کہا اس بار ہم اس کو پھر آنے دیں گے، بلکہ اس کی ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ اپنے بندے بھی اس میں گھسا دیں گے، جو ہمارے 35-40 وہ ہوتے ہیں ان کے الیکٹیبلز، جو بعد میں لوٹے بن کے بھاگے ہیں، بہار بھی گئے، تو اس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ عمران خان کے حالات ہی ایسے بنے کہ وہ پاور میں آ گیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ بھی لیڈر، اور پھر اس کی مشہوریاں، ایسا لیڈر ہے جس کی مشہوری اس کے جانے کے بعد زیادہ ہوئی، جب وہ پاور میں تھا اس طریقے سے وہ مشہور نہیں ہوا، اور لیکن لوگ کہتے تھے اس طریقے سے مشہور نہیں ہوا، لیکن میں نے نا پی ٹی وی پہ ایسی چیزیں دیکھا، لیکن پی ٹی وی کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، یوٹیوب پہ جا کے دیکھا، وہ گاؤں میں کوئی بکریاں چرا رہا تھا بندہ، تو اس سے وہ پوچھتے ہیں جی ہاں جی یہ کیسی حکومت جا رہی ہے، وہ کہتا ہے حکومت کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بندہ نا عمران خان یہ کھرا آدمی ہے، وہ کہتا ہے کیوں، کہتا ہے یہ آج تک میں نے کسی کو اقوام متحدہ میں جا کے یہ چیز کرتے نہیں سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو اسلامک ڈے اس نے منایا تھا اور ناموس کے خلاف جو بات اس نے کی تھی کہ ان کے خلاف بات مت کرو، ہمارے دل کو دکھ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں نا وہ بڑی چیز میٹر کرتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو آپ کی یہ کون سی ہے پارٹی، یہ لبیک کیسے ووٹ لے رہی، کس کھاتے میں ووٹ لے رہی ہے، صرف اس چھوٹے سے ایشو کے اوپر، اور یہ لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں ہاں جی ہم لوگ اس چینج کریں گے، اس کو جو ہمارا ناموس رسالت کا قانون چینج، کہ یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ قوم کا ذہن کیسا بنا ہوا ہے۔ عمران خان یہ چیز سمجھتا ہے، وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، اور آکسفورڈ میں پالیٹکس وہ پڑھا ہوا ہے بندہ، اور پولیٹیکل سائنسز میں اس کا ایک گریڈ تھا وہاں پہ، تو وہ سارا جو یہاں کا نالج ہے نا وہاں پہ اپلائی کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو وقت ڈالا ہوا ہے کہ ایسا بندہ ان کے پاس پہلے آیا ہی نہیں ہے کبھی، بالکل اور صحیح بات ہے۔ یہ بھی ان کو اور بھی دکھائے گا۔ تھینک یو سر۔ اچھا ایک جو آپ تیمور بھائی جو بات کر رہے ہیں نا کہ میثاق جمہوریت کا، اور انہوں نے پھر وہ کیا،
آپ اگر غور کریں نا فری میسنز وغیرہ اور یہ لوگ بھی ہمیشہ نا نئے نئے پارٹیز ڈھونڈتے رہتے ہیں. فری میسنز میں بھی لوگوں کو یہ جو مشہور ہو رہے ہوتے ہیں نا ان کو اٹھاتے ہیں اور پھر اپنے لحاظ سے چلاتے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے بھی ہمیشہ سے خود پارٹیاں بنائی ہیں. جو بھی دیکھتے ہیں مشہور ہو رہا ہوتا ہے ان کو پارٹی بناتے ہیں, ان میں بندے ڈالتے ہیں, ان کو پھر یوز کرتے ہیں, پھر ان کو اسی طریقے سے آگے لے کے جاتے ہیں. بٹ یہ شاہد افریدی کو بھی لانچ کر رہے تھے فراز بھائی, اسی لیے. جی سب کو یہ یوز دیکھتے ہیں کہ کس کے پیچھے کتنا ویٹ ہے. اور اسی طریقے سے جو فری میسنز اور یہ لوگ ہیں نا, یہ لوگ تو پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے سنگرز کو اور بڑے بڑے لوگوں کو, جس طرح مائیکل جیکسن کا جب انتقال ہوا ہے تو اس کے پیچھے بھی پوری ایک سائنس تھی, کیونکہ وہ اسلام قبول کرنے والا. تو یہ تو پورا ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے نا. اور دوسری چیز یہ کہ مجھے ابھی جو آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ وہ رشیا چلے گیا تھا اور عمران خان, اور اس کی وجہ سے اس کا یہ ہوا, میں پرسنل سمجھتا ہوں عمران خان کا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہونے میں اور عمران خان کو پوری دنیا سے کٹوانے میں سب سے بڑا جو چیز تھی نا, وہ اقوام متحدہ کی وہ اسپیچ تھی جو عمران خان نے کری تھی. وہاں سے پوری دنیا کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کہاں سے کوئی اسلامک ممالک میں سچا آدمی آ گیا جو ہم کو منہ پہ ہم کو سنا رہا ہے. کیونکہ آپ اس سے پہلے دیکھ لیجئے کہ ہسٹری ہے دنیا کی کہ اقوام متحدہ میں جس بندے نے جا کے تقریر کری ہے, اسلامی بندے نے, ان کا کیا حال ہوا ہے. صدام حسین کا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کیا حال ہوا تھا. قذافی کا اقوام متحدہ میں اس نے اسپیچ کری تھی, اس کا کیا حال ہوا. اس ایگزیکٹلی وہی سینیریو, ایگزیکٹلی وہی ایگزیکٹلی اس کے پیچھے کرپشن ڈال کے اس کو انہی کے اپنے جو عدالت سے پھانسیوں کی سزائیں دلوائی گئیں. ایگزیکٹلی وہی چیز عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ صرف اور صرف اللہ اور رسول کا نام لے کے پوری دنیا کا اسلامی ممالک کو ایک کرنے کے چکر میں جو تھا نا یہ عمران خان, یہ ابھی اس کی وجہ سے بھگت رہا ہے. اور یہی ہمارے ممالک کے اندر وہ گھوڑے پہ جا رہے ہیں بیٹھ کے اور کہہ رہے ہیں بجلی کے بل کم کروائیں گے ہم. پتہ نہیں پاکستانی قوم کیا کارٹون قوم ہے کہ جن کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. باقی سب لوگوں کو السلام علیکم. بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے, اور ایک ڈیسنٹ ماشاءاللہ سے اور اچھی ڈسکشن آپ لوگ کر رہے تھے. تو فراز بھائی تھینک یو سو مچ. اور میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا, جب بھی آپ کے پاس فری ٹائم ہو تو ہمیں ٹائم دیا کریں پلیز. جی فراز بھائی آپ سے اچھا لگا بات کر کے. جو نیکسٹ ٹائم بھی انشاءاللہ جب فری ہونا ہماری آیا کریں. تو ہماری جو اس براڈ میں نا ایک خاص بات ہوتی ہے کہ ہم نا تھوڑا سا نا تھوڑی سی ہٹ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں. جو چل رہی ہوتی ہے نا چیز اسے تھوڑا سا ہٹ کے اور ایک براڈر پرسپیکٹ میں دیکھتے ہیں. اصل میں کام ہی یہی ہونا چاہیے. ادھر تو میں دوسرے براڈوں پہ جاتا ہوں تو وہ بس وہ ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ عمران خان نے یہ کر دیا. بھائی سب کو پتہ ہے یار, اس نے یہ بنایا, اس نے وہ بنایا. ویژن کیا دے رہے ہو, آگے ہونے کیا جا رہا ہے, عوام کو کرنا کیا چاہیے, ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. یہ اس کے ٹاپک کے اوپر کوئی بات نہیں. یہ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کا ایک اپنے گروپ کا نام رکھیں انٹلیکچوئل گروپ. ماشاءاللہ سے سب کو بڑی اچھی نالج ہے اور بڑے اچھے طریقے سے سارے لوگ اپنے پوائنٹس اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا فراز بھائی ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کر دوں. تیمور بھائی کو پتہ ہے کہ ابھی کوئی بھی جو ہماری جو ٹیم ہے نا اس کا کوئی بھی بندہ اویلیبل نہیں ہے. یہ انہوں نے مجھے ذمہ داری دے دی ہے کہ آپ براڈ کو چلاؤ تاکہ براڈ چلتی رہے, بند نہ ہو. باقی کوئی بھی بندہ نہیں ہے. تیمور بھائی کو پتہ ہے, نہ اوسی بھائی ہیں, نہ ہمارے فہیم بھائی ہیں, نہ عنایت لال ہے, نہ بی ایف ٹی بھائی ہیں, کوئی بھی نہیں ہے. تو میں آپ سے اسی لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس جب بھی ٹائم ہو تو آپ پلیز یہاں پہ آیا کریں, کیونکہ آپ کے پاس بہت زیادہ ایک بہترین نالج ہے اور ایک اتھینٹک بات کرتے ہیں آپ. میں تو کہوں گا کہ آپ کے جو اچھے بندے ہیں نا ان کا نمبر دیجیے گا, ان کو ہم اپنے شو میں لیں گے, لائیو شو کے اندر پوری دنیا کے اندر, تاکہ ہم ان کے بھی ڈسکشن کریں. کیونکہ ایسے بندے جو ہے نا, آپس کی بات ہے پی ٹی آئی میں سب اللہ معاف کرے بولنا نہیں چاہیے. میجورٹی جو ہے نا وہ فوٹو مافیاز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. سارے بس عجیب سی باتیں, عجیب سی ہم یہ ہم وہ, اور ویژن کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں عمران خان کو ہاتھ ملانے والے لوگ نہیں چاہیے. وہ کہتا ہے نا کہ میں مجھے وہ چاہیے جو پیچھے میرے لیے کھڑے ہوئے ہوں. یہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں نا, یہ ایک لوگوں کو سوچ ایک ڈائیورژن دے رہے ہیں. آپ ان کو سوچ دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیز ہے, یہ چیز ہو رہی ہے. تو میرا پرسنل خیال ہے کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت جو ہے نا وہ جھنڈے لگانے کے, اور وہ جھنڈے آپ گاڑیوں کے اندر لکھ رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں. چلو وہ صحیح ہے, بٹ
ये بالکل पॉजिटिव فراز بھائی یہاں پہ میں چیز ایک ایڈ کر دوں. جو ہمارے فہیم بھائی ہیں نا وہ یو کے انفارمیشن سیکٹری ہیں پی ٹی آئی کے, تو موسٹ سینئر بندے ہیں ہمارے وہ, مطلب کہ وہ پوری ٹیم ہے نا جو وہ پراپر ایک مطلب کہ مینج ٹیم ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے سلیم کہ بھائی آپ جو ہے نا یو کے جب بھی میں آپ ہوتے کے پاس, ہیں, یو کے پی ٹی آئی کے اندر ہے جی 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 تو جانتے ہوں گے لازمی, مجھے بھی میں ان ہاں کو بھی شاید جانتے ہوں, کیونکہ میں نے آپ سے فرسٹ ٹائم میری جو ہے نا وہ اس طرح کی وہ براڈ پہ آئے ہیں, میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے, تو اس لیے موسٹ ویلکم. اینڈ آپ سے ریکویسٹ یہی ہے, ابھی وہاں پہ ٹائم کافی ہو گیا ہوگا تو آپ بھی ریسٹ کریں, اور دوسرا یہ کہ آتے رہا کریں. فراز بھائی آپ جی جب